کبھی ایسی سلطنت کے بارے میں سنا ہے جو دن میں نہیں بلکہ رات کو جیتی ہو؟ سلطنت ماہین بالکل ایسی ہی تھی، ایک ایسی جگہ جہاں رات کا اندھیرا ایک بہت ہی خوبصورت مگر پریشان کن راز چھپائے ہوئے تھا۔ سوچیں، رات کو ماہین کا محل چاندنی میں نہا جاتا، اس کی دیواریں ستاروں کی طرح چمکتیں، لیکن یہ ساری خوبصورتی، یہ چمک دمک ایک ایسے عجیب راز پر پردہ ڈالے ہوئے تھی جسے کوئی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ تو آخر سلطنت ماہین کی ان راتوں کے پیچھے چھپا کیا تھا؟ بادشاہ اتنا پریشان کیوں تھا؟ آئیے اس معمے کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ چلیں، سب سے پہلے تو اس شاہی معمے کی گہرائی میں اترتے ہیں جس نے بادشاہ اظفران کی، سمجھیں، راتوں کی نیند ہی حرام کر رکھی تھی۔ اور اس ساری کہانی کے مرکز میں تھیں اس کی 12 بیٹیاں۔ اب مسئلہ بظاہر تو بہت سادہ تھا، لیکن ناقابل فہم۔ ہر شام 12 شہزادیوں کو چمکتے ہوئے بالکل نئے نویلے جوتے دیے جاتے، اور ہر صبح وہ جوتے ایسے ملتے جیسے انہیں پتھروں پر گھسیٹ کر پوری رات ایک نا ختم ہونے والے رقص میں گزارا گیا ہو، مطلب بالکل پھٹے ہوئے۔ اور یہ معاملہ کسی ایک آدھ شہزادی کا نہیں تھا، بلکہ 12، پوری 12 کی 12 شہزادیوں کا تھا۔ ان سب کا ایک ہی راز تھا۔ بادشاہ زفران کے لیے یہ سمجھنا بالکل ناممکن ہوتا جا رہا تھا کہ آخر محل کے اندر ان بند دروازوں کے پیچھے ہو کیا رہا ہے۔ بادشاہ نے تو اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کر ڈالی، پورے محل کا کونا کونا چھان مارا، ہر دروازے پر پہرے دار کھڑے کر دیے، تمام کھڑکیاں اور دروازے لوہے کی زنجیروں سے جکڑ دیے، یہاں تک کہ محل کی دیواروں پر بھی محافظ گشت کرنے لگے، مگر نتیجہ صفر۔ ہر صبح وہی کہانی، وہی گھسے ہوئے جوتے۔ اب جب بادشاہ کی اپنی ساری تدبیریں، ساری کوششیں ناکام ہو گئیں، تو اس نے مایوسی میں ایک ایسا قدم اٹھایا جس نے پوری سلطنت میں، آپ کہیں، ایک ہلچل مچا دی۔ بادشاہ کا اعلان پوری سلطنت میں گونج اٹھا، جو کوئی بھی اس راز کو کھولے گا اسے تخت کا وارث بنا دیا جائے گا۔ لیکن اس میں ایک شرط بھی تھی، ناکامی کی قیمت بہت بہت زیادہ تھی، اور کئی لوگ اس کی قیمت اپنی جان سے ادا کرنے والے تھے۔ کئی شہزادوں نے اپنی قسمت آزمائی، ان میں ایک مغرور شہزادہ فرمان بھی شامل تھا۔ اس نے بڑی دھوم دھام سے قسم کھائی کہ وہ یہ راز فاش کر کے ہی رہے گا، مگر جیسے ہی آدھی رات ہوئی، ایک پراسرار میٹھی سی نیند نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ صبح جب آنکھ کھلی تو وہ فرش پر بے خبر پڑا تھا، اور ایک اور بہادر اس جادو کے سامنے ہار مان چکا تھا۔ اب جب بڑے بڑے شہزادے اور جنگجو ناکام ہو گئے تو محل کے دروازے پر ایک ایسا شخص آیا جس کی کسی کو دور دور تک کوئی توقع نہیں تھی، ایک عام سا چرواہا۔ نام تھا اس کا تھیو۔ دیکھیں، جہاں شہزادے اپنی بہادری اور تلواروں پر بھروسہ کر کے آئے تھے، وہیں تھیو کے پاس ایک بالکل مختلف ہنر تھا۔ اس کا ہتھیار تلوار نہیں، بلکہ اس کی تیز نظر اور گہرا مشاہدہ تھا۔ جب بادشاہ نے اس کی قابلیت پر شک کیا تو اس نے بڑے سکون سے جواب دیا، جو بکریوں کے پاؤں کے نشان پڑھ سکتا ہے، وہ انسانوں کے قدموں کا راستہ بھی جان سکتا ہے۔ یہ سن کر درباری تو ہنس پڑے، لیکن بادشاہ نے اس کی آنکھوں میں ایک ایسی ذہانت دیکھی جو اسے شہزادوں میں نظر نہیں آئی تھی۔ تو خیر، اسے 3 راتوں کی مہلت دے دی گئی۔ اور اب کہانی اپنے عروج پر پہنچتی ہے۔ سیو نے آخر وہ راز کیسے کھولا جو بڑے بڑے سورما نہ کھول سکیں۔ اس رات تھیو نے بڑی ہوشیاری سے خود کو شہزادیوں کے کمرے کے قریب چھپا لیا۔ ٹھیک آدھی رات کو سب سے بڑی شہزادی عدیل نے اپنی انگوٹھی میں جڑے ایک نیلے پتھر کو چھوا، اور دیکھتے ہی دیکھتے دیوار میں سے ایک سنہری دروازہ نمودار ہو گیا۔ تھیو دبے قدموں ان کے پیچھے ہو لیا۔ وہ ایک خفیہ زینے سے نیچے اترے، پھر ایک چاندی کی راہداری سے گزرے جہاں دیواریں ستاروں کی طرح جگمگا رہی تھیں۔ آگے ایک خاموش جھیل تھی جسے انہوں نے 12 سنہری کشتیوں میں پار کیا، اور آخرکار شیشے سے بنے ایک عظیم و شان دروازے پر پہنچے۔ دروازے کے اس پار کی دنیا تو کسی خواب سے کم نہ تھی۔ فرش نرم روشنی سے بنا تھا، درختوں سے موسیقی کی دھنیں پھوٹ رہی تھیں، فواروں سے چمکتا ہوا پانی ابل رہا تھا، اور دیواریں خود سریلے گیت گا رہی تھیں۔ اور یہاں آتے ہی شہزادیوں کے سادہ لباس پلک چھپکتے ہی جگمگاتے گاؤن میں بدل گئے۔ شہزادیاں وہاں بے فکری سے رقص کر رہی تھیں، لیکن تھیو نے ان کی گفتگو کا ایک ٹکڑا سن لیا۔
ایک شہزادی نے کہا، اگلی بار جب ہم آئیں گے تو کبھی واپس نہیں جائیں گے، ہم ہمیشہ یہیں رہیں گے۔ بس تبھی تھیو سمجھا کہ یہ جگہ کوئی جنت نہیں بلکہ ایک خوبصورت قید خانہ ہے جو آہستہ آہستہ ان شہزادیوں کو اپنی گرفت میں لے رہا تھا۔ تھیو اب جان چکا تھا کہ صرف راز بتانا کافی نہیں ہوگا، اسے شہزادیوں کو اس دلکش جادو کے طلسم سے آزاد بھی کرانا ہوگا۔ اس نے بادشاہ کو ساری حقیقت بتائی اور اس جادو کو توڑنے کے لیے ایک قدیم چیز استعمال کرنے کی اجازت مانگی، ایک چھوٹی سی شیشی میں بھرا سچائی کا پانی۔ کہتے تھے کہ اس پانی کا ایک قطرہ بھی ہر طرح کے وہم اور جادو کو توڑ سکتا ہے۔ اگلی رات تھیو شہزادیوں سے پہلے ہی اس جھیل تک پہنچ گیا اور سچائی کا پانی اس میں ملا دیا۔ اس سے پہلے دھوئیں اور روشنی سے بنے پانی کے شہزادے شہزادیوں کے ساتھ رقص کرتے تھے اور انہیں اپنی جادوئی گرفت میں جکڑے ہوئے تھے، لیکن جیسے ہی سچائی کا پانی جھیل میں ملا وہ سب ہوا میں تحلیل ہو گئے اور جادو کا بندھن ٹوٹ گیا۔ شہزادیاں ایک دم سے چونک کر رک گئیں، ان کے چہروں پر حیرت کے ساتھ ساتھ ایک سکون بھی تھا۔ شہزادی عدیل نے آہستہ سے پوچھا، یہ کیا ہوا؟ تھیون نے جواب دیا، جادو ختم ہو گیا ہے، اب تم سب آزاد ہو۔ اور اس طرح سلطنت ماہن میں ایک نئی صبح طلوع ہوئی۔ تھیو نے تخت ٹھکرا دیا اور بادشاہ سے صرف ایک وعدہ مانگا کہ محل پر اب کبھی اندھیروں کا راج نہیں ہوگا اور شہزادیاں جب چاہیں اس جادوئی دنیا کا دورہ کر سکیں گی، مگر اب تھیو ان کا محافظ اور رہنما بن کر ان کے ساتھ جائے گا۔ تو یوں سلطنت میں دن کی روشنی اور رات کی چاندنی دونوں کی خوبصورتی لوٹ آئی۔ لیکن یہ کہانی ہم ایک اہم سوال پر چھوڑ جاتی ہے کہ حقیقی آزادی آخر ہے کیا؟ اپنی دنیا سے فرار ہو جانا یا پھر یہ اختیار رکھنا کہ ہم حقیقت کی دنیا میں اپنی مرضی سے کب واپس لوٹیں؟